کہانی یوں ہے کہ ایک تالاب میں کچھ 5-6 مینڈک رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ سب مینڈک جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا کہ تالاب کے ساتھ موجود یہ جو لمبا سا ٹاور ہے اس پہ سب سے پہلے کون چڑھ سکتا۔ ہر مینڈک کا خیال یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اس ٹاور کی پیک پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو بس فیصلہ ہوا کہ اگلے دن صبح یہ ریس سٹارٹ کرتی جائے گی۔ اگلے دن صبح جب مینڈکوں نے اس ٹاور پہ چڑھنا شروع کیا تو ان کی اس حرکت نے آس پاس کے تالابوں سے مینڈکوں کو اٹریکٹ کیا۔ سب مینڈک جمع ہوئے اور ان مینڈکوں کو اوپر چڑھتا ہوا دیکھنے لگے۔ اب ان سب کا خیال یہ تھا کہ ایک بڑا سا ٹاور ہے جس کے اوپر مینڈک کا چڑھنا ناممکن ہے۔ تو وہ ان مینڈکوں پہ آوازیں کسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے کہ کیا بے وقوفی ہے، اتنے بڑے ٹاور پہ تم چڑھ تھوڑی سکتے ہو، کیا بچگانہ سی سوچ ہے۔ اب حقیقت یہ تھی کہ ٹاور واقعی بڑا تھا اور مینڈک کے لیے اس ٹاور پہ چڑھنا واقعی مشکل تھا۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی کوئی مینڈک تھکنے لگتا، ہمت ہارنے لگتا، تو یہ نیچے سے آنے والی مسلسل کی آوازیں اس کو مزید ڈی موٹیویٹ کر دیتی اور وہ نیچے کی طرف آ جاتا۔ یوں ہی چلتا رہا اور ایک ایک کر کے تمام مینڈک نیچے آ گئے سوائے ایک مینڈک کے جو ابھی بھی ٹاور پہ چڑھتا رہا۔ پہلے جو سب اس پہ آوازیں کس رہے تھے اب اس کو حیرت سے دیکھنے لگے کیونکہ وہ ٹاور کی پیک کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور آخر میں سب نے دیکھا کہ وہ مینڈک پیک پہ پہنچ گیا۔ سب مینڈک اس کو دیکھ کر حیران تھے کہ آخر اس نے یہ کیسے کر لیا۔ جب وہ مینڈک نیچے آیا تو سبھی اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کیسے کر لیا، یہ اتنا بڑا ٹاور تھا، ایک مینڈک کے لیے اس ٹاور کی پیک تک پہنچنا ناممکن تھا، تم میں ایسی آخر کیا خاص بات ہے کہ تم نے یہ مشکل چیلنج نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اس کو پورا بھی کر لیا۔ اب بات چلی تو معلوم ہوا کہ وہ مینڈک اصل میں بہرا تھا۔ نیچے سے مینڈکوں کا ہجوم جو ڈی موٹیویٹنگ آوازیں لگا رہا تھا وہ مینڈک اس کو سن ہی نہیں پا رہا تھا، لہٰذا جب بھی وہ ہمت ہارنے لگتا تو وہ پیک کی طرف دیکھتا اور پھر دوبارہ سے چڑھنے لگتا۔ نیچے کون کیا کہہ رہا ہے اس سے نہ تو اس کو کوئی غرض تھی اور نہ ہی اس کو کوئی آواز آ رہی تھی۔ یہی اس مینڈک کی کامیابی کا راز تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی کبھی کبھی اس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے شور کو اگنور کریں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس سے اوپر اٹھ کے سوچیں، اپنے پوٹینشیل، اپنے گولز پہ فوکس کریں، نہ کہ اس چیز پہ کہ دوسروں کا آپ کے گولز کے بارے میں کیا اوپینین ہے۔ دوسروں کو آپ کے گولز پاسبل لگتے ہیں یا امپاسبل لگتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گول آپ اچیو کر سکتے ہو تو کسی کو بھی اجازت نہیں دو کہ وہ آپ کو بے وقوف بنا سکے اور آپ کا یقین توڑ سکے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں شک ڈال سکے کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر پاؤ گے یا نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی سے یہ لا حاصل قسم کا شور ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ہمارے لیے اپنے گول کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا، اپنی منزل کو پانا آسان ہو جائے گا اور اپنی ہمت کو قائم رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے اور اپنی منزلوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔